أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبلک تجھ سے پہلے، الا رجالا مگر مردوں کو ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ مردوں میں سے بھیجے ہیں، نہ کہ عورتوں میں سے۔ اور دوسرے اس میں مشرکین اور کفار کے ایک شبہے کا یا ایک اعتراض کا ازالہ بھی۔ ان کا شبہ یا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیغمبر اور رسول کو کیوں منتخب فرمایا، فرشتوں میں سے کیوں نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں انسانوں ہی میں سے بھیجے ہیں، اور انسانوں میں بھی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو ہی، نوحی الیہم ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر پس پوچھ لو اہل ذکر سے، اور اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء یعنی اہل علم سے، اور اہل علم یعنی اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو، یعنی پہلے جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی تھیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا، اسی لیے یہود و نصارہ کو قرآنی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو، اہل الذکر ہوتے ہیں ذکر والے یعنی علماء، اور مراد علماء اہل کتاب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں انسانوں میں سے اور مردوں میں سے بھیجے ہیں، اور اگر تم پوچھنا چاہتے ہو اس حوالے سے تو اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو، یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھ لو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں سب انسانوں ہی میں سے آئے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر پس تم پوچھ لو اہل ذکر سے یعنی اہل کتاب کے علماء سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو، بالبینات والزبر نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جن رسولوں کو بھی بھیجا تھا ان کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ نشانیوں کے ساتھ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ بینات اصل میں بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح چیز، بینات سے مراد آیات بینات یعنی بالآیات البینات، یعنی واضح اور صاف نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ۔ زبر کہتے ہیں کتابیں یا صحیفے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات سے بھی نوازا اور انہیں اپنی طرف سے صحیفے اور کتابیں دی تاکہ
لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا ہے تیری طرف اس ذکر کو، الذکر اس ذکر کو، ذکر یعنی یاد دہانی، ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد دلانا یا نصیحت۔ تو قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے، جیسا کہ سورہ حجر میں آپ نے پڑھا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس الذکر کو اتارا ہے، اور الذکر سے مراد یہاں پر ہے قرآن، اور ہم نے اتارا ہے تیری طرف الذکر کو یعنی قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو بیان کرے، بینا یبین بیان کرنا، لِتُبَيِّنَ تاکہ تو بیان کرے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم وہ جو اتارا گیا ہے ان کی طرف، یعنی تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ نزل الیہم کیا چیز اتاری گئی ہے؟ یعنی وہی قرآن مجید، تاکہ تو بیان کرے اس قرآن مجید کو جو اتارا گیا ہے لوگوں کی طرف، بیان کرے اس کو لوگوں کے لیے۔ اچھا بیان کرنا کیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید اتارا گیا ہے لوگوں کی طرف، آپ نے اس کی تلاوت کر دی، سنا دیا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر ایک ذمہ داری بیان کی بھی رکھی ہے۔ تو یہ بیان کیا ہے؟ تلاوت آیات سے آگے کا عمل ہے۔ بیان کرنا مطلب تلاوت آیات کی تلاوت کر دی، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کے معانی اور مطالب کو بیان کرنا، یہ بیان کرنا، اس کے معانی اور مطالب کو بیان کرنا، یہ بھی نبی کی ذمہ داری ہے، نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھانا اور بیان کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس کی جو ہے تفسیر فرمائی، کیونکہ عرب کے لوگ تھے وہ اس کو سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی بہت سی جگہوں پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تفسیر کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ کلمات کی وضاحت فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اس قرآن کریم کو بیان کیا، واضح فرمایا، اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا کہ عمل کیسا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی، یہ بیان ہے سب کچھ۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ اپنے قول اور فعل سے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنے وقت کی پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کتنے رکعت ہے، ظہر کی نماز کتنے رکعت ہے، اس کے پڑھنے کے اوقات کیا ہیں، اول وقت کیا ہے، آخر وقت کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن مجید میں تو اللہ نے نہیں بتائی، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس کو بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو اس کے اندر یہ آیت جو ہے، اس آیت میں رد ہے منکرین حدیث پر۔ ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ایک گروہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کی طرف نسبت دیتا ہے، حالانکہ قرآن ان سے بری ہے اور لا تعلق، نہ ان کا قرآن سے تعلق ہے، نہ قرآن کا ان سے تعلق، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کا نام دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی قرآن آپ کے لیے کافی ہے احادیث کے بغیر، تو پھر آپ نے جو ہے نا کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اے نبی تیری ذمہ داری ہے بیان کرنا اس قرآن کو، تو یہ بیان کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے، تب جو ہے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا نماز اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، اس کو کس طرح پڑھنا ہے،
زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا تفصیلات ہیں۔ تو سارا دین اسی طرح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اختصار اور ایجاز کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفصیل اور توضیح اور تبیین فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا ہے تیری طرف اس ذکر کو، لِتُبَيِّنَ، تاکہ تو بیان کرے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید میں، قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یا پس وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سارا اختلاف پاتے۔ افامن الذین مکروا السیئات، افامن، کیا پس بے خوف ہو گئے، افامن، کیا پس بے خوف ہو گئے، الذین مکروا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی ہیں بری بری۔ مکرو، مکر کا لفظ قرآن کئی جگہ پر آیا ہے، مکر یمکر مکرن، مکر کرنا، تدبیر کرنا، اصل میں مکر کہتے ہیں کوئی بھی خفیہ تدبیر، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، یعنی اللہ کی تدبیر وہ بہترین ہے اور غالب آ کر رہتی ہے۔ فَأَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا پس بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلیں، السیئات، بری بری، یعنی بری چالیں چلیں، نقصان دہ چالیں چلیں، گناہوں پر مشتمل چالیں چلیں، نبیوں کو دھمکیاں دی، نبیوں کو قتل کے سازشیں کی، اہل ایمان کے خلاف سازشیں کی، اہل ایمان پر ظلم و ستم کیا، اور اس کے اہل ایمان کو ان کے وطن سے نکالا، ان کو قتل کیا، انہیں جیلوں میں ڈالا، وغیرہ وغیرہ۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا پس بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی ہیں بری بری۔ کس بات سے بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ یخسف اللہ، کہ دھسا دے اللہ، بہم، ان کو، الارض، زمین میں۔ خسف یخسف کا مطلب ہوتا ہے دھسا دینا زمین کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو، بنو اسرائیل کے مالدار، بنو اسرائیل میں جو ایک مالدار شخص تھا فرعون کے زمانے میں، اس کا نام قارون تھا، سورہ قصص میں اس کا ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض، پس ہم نے دھسا دیا اس کو، خسفنا به وبداره الارض، اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔ کیا پس بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے مکر کی چالیں چلی تھیں بری بری، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان پر عذاب، من حیث، وہاں سے جہاں سے، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں، پلان بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کہ وہ باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قارون کی طرح انہیں زمین کے اندر دھسا کر ہلاک و برباد کر دے، یا کوئی اور عذاب اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح لے آئے کہ انہیں سوچنے اور سمجھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ سارے اسلام دشمنوں کے لیے وارننگ پہلے بھی تھی، قریش کے لیے بھی تھی جو اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اس وقت، اور یہ آج میں بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ اسلام دشمنوں کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ کہ ان پر اللہ جب چاہے اور جیسے چاہے عذاب لا سکتا ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو، یہ مزید دھمکی ہے اور وارننگ ہے۔ او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو، اخذ یاخذ سے پکڑ لینا، یا پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے میں۔ تقلب یا تقلب کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا، پلٹنا، چلنا پھرنا، یعنی پکڑ لے ان کو ان کے گھومنے پھرنے میں، چلنے پھرنے میں سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے اس حال میں کہ وہ زمین میں گھوم رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، اپنے کاموں میں مشغول ہوں، ہاں،
تو یعنی ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو، اچانک جو ہے نا وہ اپنے آپ میں کاموں میں بزی ہیں، بازاروں میں ہیں، آفسوں میں ہیں، سفر میں ہیں، اور مارکیٹ میں ہیں وغیرہ، اور چلنے پھرنے میں بزی ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے، او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے میں، فما ہم بمعجزین، پس وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو وہ شکست نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو وہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو ان کے چلتے پھرتے میں، فما ہم بمعجزین، پس وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے، یعنی عاجز کرنے والے نہیں ہیں، مطلب ہے کہ اللہ اگر چاہے ان کو عذاب دینا تو وہ بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو علی تخوف، خوف کی حالت میں، خوف کی حالت میں، اس کی مطلب یہ ہے کہ یا تو پہلے جو اللہ نے فرمایا یاخذہم فی تقلبہم، پکڑ لے ان کو ان کے چلتے پھرتے میں، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں تھا، وہ مست گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، کاموں میں مشغول تھے، بزنس میں مشغول تھے، زراعت میں مشغول تھے، سفروں میں تھے، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، انہیں احساس بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا، خوف بھی نہیں تھا کہ کہیں ان کو اچانک عذاب آ سکتا ہے یا موت آ سکتی ہے۔ اور او یاخذہم علی تخوف کا مطلب کیا ہے؟ یا پکڑ لے ان کو خوف پر، یعنی اس حال میں کہ وہ خوف زدہ ہوں، یعنی انہیں ڈر ہو کہ ان پر عذاب آ سکتا ہے، ان کو ڈر ہو کہ ان کے اوپر موت ان کے قریب آ رہی ہے، تو یہ خوف کی حالت میں ان کو پکڑنا ہے، ان کو پہلے سے اندازہ ہے، وہ خوف زدہ ہیں، اور ان کو اب اس کی کئی تفسیروں میں، مثلا بعض نے کہا مفسرین نے کہ ان کو، ان کے کسی ساتھی کو، ان کے کچھ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ موت دے دے، اور پھر وہ اس کے بعد اپنے اوپر ڈرنے لگیں، خوف کرنے لگیں کہ ان کے اوپر بھی اپنے اوپر موت سے ڈرنے لگیں، یا مثلا جیسے کوئی عام عذاب یا بیماری اللہ تعالیٰ ایسی بھیج دے کہ لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگیں، اور دوسروں کو مرتا ہوا دیکھے اور اسے اپنے اوپر خوف ہونے لگے کہ پتہ نہیں جو ہے نا کب اس کی موت آ جائے یا اس کے اوپر عذاب آ جائے، یا شدید بیمار ہو جائے اور اس کو ہر وقت خوف لگا ہو کہ پتہ نہیں کب جو ہے نا اس کے اوپر موت آ جائے گی، تو یہ ہے خوف کی حالت میں اس کو پکڑ لینا، تو اللہ تعالیٰ اچانک بھی پکڑ سکتا ہے اور خوف کی حالت میں بھی پکڑ سکتا ہے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے انہیں خوف کی حالت میں، فإن ربکم، پس بے شک تمہارا رب، لرؤوف، ضرور بہت مہربان ہے، رحیم، بہت رحیم ہے، تو اس میں اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ اگر خوف کی حالت میں پکڑے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے پکڑے، تو یہ ان کے حق میں اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ مہربان ہے، تو ان کو اس میں توبہ کا وقت مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کر لیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دھمکیاں دی، جو وارننگز دی کہ اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دے، اللہ چاہے تو ان پر جو ہے نا اس طریقے سے عذاب ان کے اوپر لائے کہ انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، اور وہ اس کا سمجھ بھی نہ سکیں، اللہ چاہے تو انہیں اچانک چلتے پھرتے میں جو ہے نا انہیں پکڑ لے، اللہ چاہے تو جو ہے نا انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے، پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر اللہ چاہے تو ان پر ان میں سے کوئی بھی عذاب لائے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں پر، ان کی سرکشی پر، ان کے ظلم پر پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، شاید وہ توبہ کریں، شاید کہ وہ رجوع کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، اس کی طرف جسے پیدا کیا ہے اللہ نے کسی بھی چیز میں سے، یعنی کسی بھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کسی بھی چیز کو جسے اللہ نے پیدا کیا، ایسی چیز جس کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، چاہے وہ مخلوقات میں سے ہو، یعنی مثلا انسانوں میں سے ہوں، جانوروں میں سے ہوں، درختوں میں سے ہوں، پہاڑوں میں سے ہوں، یعنی جس کا اپنا ایک جسم ہوتا ہے جان، تو کیا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، اس کو کہ جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں سے، یتفیأ ظلالہ، کہ مائل ہوتے ہیں اس کے سائے، یتفیأ، اس کا فعل ہے تفیأ، یتفیأ کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا،
یا ڈھلنا، یتفیع مائل ہوتے ہیں، ظلالہ اس کے سائے، ظل سایہ، اس کی جمع ہے ظلال، اس کے سائے مائل ہوتے ہیں، عن الیمین، عن الیمین والشمائل، دائیں اور بائیں سے، عن الیمین والشمائل دائیں اور بائیں سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا اپنا جسم ہے اور اس جسم کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، تو یہ سائے بھی جو ہوتے ہیں دائیں اور بائیں جو سائے ہلتے رہتے ہیں، تو یہ سائے بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، سجدا للہ۔ تو یہ ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں اور بائیں سے جو ان کا ہلنا ہوتا ہے سایوں کا، تو یہ ان کا سجدہ کرنے کی نوعیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، اس چیز کی طرف جسے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کسی بھی چیز میں سے، یعنی کسی بھی چیز میں سے مراد ایسی چیز کہ جس کا سایہ ہوتا ہے، یعنی جو جسم والی چیز کہ جس کا جسم ہے اور اس جسم کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، یتفیع ظلالہ مائل ہوتے ہیں اس کے سائے، عن الیمین والشمائل دائیں اور بائیں سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں، داخرون اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہم داخرون اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے یسجد سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، من دابہ کسی بھی جاندار میں سے، یعنی آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور زمین میں جو بھی مخلوقات بستی ہیں وہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، خوف کرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے۔ تو اس کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بات جو صوفیہ نے پھیلائی ہے، صوفیہ نے ایک غلط عقیدہ جو لوگوں میں، عام لوگوں میں پھیلایا ہے، وہ عقیدہ ان کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ لفظ کو انہوں نے اتنا عام کیا اس جملے کو کہ ہر شخص کے بچے کی زبان پہ چڑھا دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ تو عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 مقامات فرمایا ثم استوى علی العرش کہ وہ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے بھی، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بھی اللہ عرش پر ہے، لیکن اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج سے کسی کا بھی ذرا برابر بھی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرتا ہے اور اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس معنی میں بولے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ قرآن میں آیا، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ اہل علم نے، سلف نے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم سے، اپنی سمع و بصر سے، یعنی اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہو کر تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تمہاری ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ مطلب ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں پر بھی تم ہو۔ یخافون ربهم من فوقہم وہ خوف کرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں وہی ہیں، ما یؤمرون جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں
اور جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس پر فوراً عمل پیرا ہوتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اور کہا اللہ نے لا تتخذوا تم نہ بناؤ الہین اثنین دو معبود. اور اللہ نے کہا تم نہ بناؤ الہین دو معبود اثنین دو. اثنین تاکید کے لیے الہین میں وہی مانا جاتا ہے الہ ایک الہین دو معبود. اثنین یہ اسی کی تاکید ہے. تسنیہ کا معنی اثنین دوبارہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور کہا اللہ نے کہ تم نہ بناؤ معبود دو. تو دو معبود کا عقیدہ دو یا دو سے زیادہ معبودوں کا عقیدہ یہ شرکی عقیدہ ہے. اور دو معبودوں کا عقیدہ یہ خاص طور سے مجوسیوں میں پایا جاتا تھا. ایران کے جو آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست مجوسی تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دو الہ پائے جاتے ہیں کائنات کے دو الہ. ایک خیر کا الہ ہے اور ایک جو ہے شر کا الہ ہے. ایک سے خیر قائم ہوتی ہے اور ایک سے شر نکلتا ہے. تو یہ ان کا باطل اور من گھڑت اور خود ساختہ شرکیہ عقیدہ تھا. تو اللہ نے فرمایا اور اللہ نے کہا ہے لا تتخذوا الہین اثنین تم نہ بناؤ معبود دو انما هو الہ واحد یہی کہ وہ معبود ایک ہی ہے. فإیایا فارہبون پس مجھ ہی سے فرہبون پس ڈرو مجھ سے. فإیایا پس مجھ ہی سے فرہبون پس ڈرو نی مجھ سے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے ہے اطاعت ہمیشہ یعنی اللہ ہی کے لیے اطاعت کرنا واجب ہے. اللہ ہی کی دین کا مطلب ہوتا ہے اطاعت بھی یا اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں عبادت بھی. تو اللہ ہی کے لیے ہے عبادت واصباً ہمیشہ یعنی عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بندوں پر واجب ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور یعنی اللہ ہی کا آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے اور عبادت کا مستحق اکیلا مستحق بھی اللہ ہی ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے ہے عبادت واصباً ہمیشہ. واصبہ کا مطلب ہمیشہ. افغیر اللہ تتقون کیا پس غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کیا پس تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو. اللہ سے ڈرنے کے بجائے تم دوسروں سے ڈرتے ہو. جیسے کہ مشرکین کیا ہیں اپنے باطل معبودوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی پھٹکار نہ پڑ جائے. ہاں ان کے باطل معبودوں کی پھٹکار یا لعنت نہ پڑ جائے. بلکہ نہ صرف اپنے اوپر ڈرتے ہیں بلکہ اہل ایمان کو ڈراتے ہیں. جیسا کہ قوم ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو ڈرایا تھا. انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم تو تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں کی ہمارے بتوں کی پھٹکار اور لعنت پڑی ہے اس کے لیے ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے اپنے معبودوں کی پھٹکار سے ڈرایا تھا کہ یہ ایسی باتیں چھوڑ دو تم ورنہ جو ہے نا تمہارے معبودوں کی پھٹکار لگ جائے گی. جیسے کہ جو ہے سورہ انعام میں تذکرہ آیا ہے. تو افغیر اللہ تتقون کیا پس تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت اور جو بھی ہے تمہارے پاس من نعمت کوئی نعمت. وما بکم ما موصولہ اور جو بھی ہے بکم تمہارے پاس من نعمت کوئی بھی نعمت یعنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر قسم کی نعمت جو تمہیں حاصل ہے فمن اللہ تو وہ اللہ ہی کی طرف سے. تو اللہ ہی نے وہ نعمت دی ہے. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے بھائیو یہ سب کے لیے خطاب ہے. جو بھی ہے نعمتیں اللہ کی دی ہوئی فمن اللہ بس اللہ ہی کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر پھر جب مسکم پہنچتی ہے تمہیں الضر تکلیف فالیہ تو اسی سے تجأرون تم فریاد کرتے ہو. جأر یجأر جؤارن کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا فریاد کرنا گڑ گڑا کر جو مانگتے ہیں اس کو کہتے ہیں گڑ گڑانا یا فریاد کرنا.
یعنی تم ساری نعمتیں اللہ نے دی اور اگر تم پر کوئی تکلیف مصیبت آئے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور گڑ گڑاتے ہو تاکہ اس تکلیف کو دور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ مشکل کشا ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم، اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب کشف الضر، وہ دور کرتا ہے تکلیف کو، عنکم، تم سے، کشف یکشف کشفن، دور کرنا، ہٹانا، پھر جب وہ دور کرتا ہے الضر، تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا فریق منکم، تو یکایک ایک فریق، منکم، تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ یعنی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تکلیف اگر آتی ہے تب بھی اس کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ کیسی عجیب اور انتہائی حیرت والی بات ہے کہ اس کے باوجود انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، انسانوں میں سے ایک گروہ مشرکین کا ایسا عجیب و غریب گروہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں، مشکل آتی ہے تب بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں، ان کی مشکل دور کرتا ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اسی طرح جو اللہ نے تکلیف دور کی ہے اس تکلیف کے دور کرنے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنے حیرت کی بات ہے اور کتنی شرمناک اور افسوسناک بات ہے انسان کے لیے کہ وہ ایسی خیانت کرے، ایسی غداری کرے اور ایسا اپنے آپ پر ظلم کرے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ دور کرتا ہے تکلیف تم سے، اذا فریق منکم، تو یکایک ایک فریق تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں، بما آتیناہم، اس کا جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو، یعنی یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو جو کچھ دیا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان کی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو کفر کا ایک معنی ناشکری ہوتا ہے، سمجھے نا، کفران النعمہ کا مطلب ناشکری کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور غیر کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس کا جو ہم نے ان کو دیا ہے، فتمتعوا، پس مزے کر لو، پس مزے کر لو، دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مشرکوں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اچھا تم بھاگ کے کہاں جا سکتے، ٹھیک ہے، فتمتعوا، تم مزے کرو اس دنیا میں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو۔ یعنی یہ بہت زبردست ان کے لیے دھمکی ہے کہ تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم ابھی دنیا میں جو تمہاری زندگی میں مزے کرنا ہے مزے کر لو، آخر تمہیں پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فسوف تمتعوا، بس مزے کر لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے ایک حصہ، نصیباً، حصہ، وَيَجْعَلُونَ نصیباً، اور وہ بناتے ہیں مشرکین، نصیباً، ایک حصہ، نصیباً لما لا يعلمون، ان کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اپنے ان شرکا کے لیے، اپنے ان باطل آلہہ اور باطل معبودوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے جو اللہ نے ان کو دی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ بناتے ہیں ان کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں کا جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ یعنی جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپائے دیے، ان میں سے کسی کو وہ اپنے کسی بت کے نام خاص کر دیتے تھے۔ ان کو اللہ نے کھیتیاں دی تو کھیتیوں میں سے آنے والے فصل میں سے کچھ حصہ اپنے بتوں کے نام خاص کر دیتے تھے وغیرہ۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ بناتے ہیں اس میں سے
ان کے اور وہ بناتے ہیں ان کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ جانتے بھی نہیں، ان مشرکا کے لیے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے اور ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، ان کی حقیقت کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ہاں، یہ کیا یہ کیا نفع اور نقصان کے کیا مالک ہیں، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کی پوری طرح حقیقت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ. لما لا یعلمون، اس لیے کہا کہ وہ ان کی حقیقت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں ٹھیک طریقے سے، پھر بھی جو ہے شرک کرتے ہیں. حالانکہ جو ہے انہیں چاہیے تھا کہ وہ سوچتے، بچارتے اور غور کرتے اور صحیح چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں، نصیبا مما رزقناہم، ایک حصہ مما رزقناہم، اس میں کا جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، تاللہ یہ اللہ تعالی قسم کے لیے ہے، تاللہ وباللہ وواللہ، یہ تینوں قسم کے لیے آتے ہیں، واللہ وباللہ وتاللہ، اللہ کی قسم. لتسألن، البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، عما کنتم تفترون، اس کی بابت جس کے بارے میں تم جھوٹ گھڑتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے اچھا اب یہ تم جو باتیں کرتے ہو اور بتوں کے لیے حصے مقرر کرتے ہو تو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو، تو یہ جو کچھ تم آج دنیا میں کر رہے ہو اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہونے والا ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا ان مشرکین اور کفار کے لیے دھمکی ہے. فَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ ضرور سوال کیا جائے گا تم سے، عما کنتم تفترون، اس کی بابت یعنی اس کے متعلق، بابت کہتے ہیں متعلق، اس کے متعلق یعنی اس کے بارے میں، کنتم تفترون جس کے بارے میں تم جھوٹ گھڑتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے، البناتی بیٹیاں، یعنی مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے تھے. اللہ یعنی مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں یعنی فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہ بعض قبائل عرب تھے، عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور ان کے اس باطل عقیدے کا ابطال فرمایا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں. سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اس سے جو وہ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے، وَلَهُم اور ان کے لیے، ما وہ چیز ہے جو یشتہون وہ پسند کرتے ہیں. اشتہا، یشتہی یہ فعل ہے، اسی سے یشتہون یعنی جو پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے تو وہ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں. مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، یعنی ان کے لیے وہ چیز جو ان کے لیے وہ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ کے لیے تو بیٹیاں منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری یا دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو، بِالْأُنْثَى کسی لڑکی کی، یعنی جب ان میں سے کسی کو، کسی کے گھر اس کی بیوی کو جو ہے ولادت ہوتی ہے اور اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کو لڑکی ہوئی ہے، اس کی بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کی، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن کالا، یعنی اس کا چہرہ بیٹی کی خبر سن کر اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ وہ دکھ سے بھرا ہوتا ہے. کظیم یعنی دکھ دبائے ہوتا ہے، دل میں دکھ اور غمزدہ ہو جاتا ہے بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر. یتوارا من القوم، وہ چھپتا ہے. توارا، یتوارا کا مطلب چھپ جانا، اوجھل ہو جانا. یتوارا من القوم، وہ چھپتا ہے اپنی قوم سے، اپنے قوم اور قبیلے سے چھپ کر پھرتا ہے. من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے جس کی بشارت
دی گئی ہے اس کو، یعنی بیٹی کی خبر پا کر وہ اپنی قوم سے شرمندگی کے مارے چھپتا پھرتا ہے، یتوارا من القوم، وہ چھپتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا وہ باقی رکھے اس کو، امسک یمسک امساکن، فعل ہے امسک یمسکو کہ باقی رکھنا، روکے رکھنا، ایمسکہ، کیا باقی رکھے اس کو، علی ہون، ذلت پر، یعنی ذلت سہ کر اس کو باقی رکھے، ہون کہتے ہیں ذلت کو، شرمندگی، رسوائی، ذلت، اہانت، تو کیا باقی رکھے اس کو ذلت سہ کر، ام یدسہ، یا دبا دے اس کو، دس یدس دسن، دبا دینا، یا دبا دے اس کو، فی التراب، مٹی میں، یعنی اس کو زندہ درگور کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، سنو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی فیصلہ ان کا کیا تھا، یعنی وہ جو کہتے ہیں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے تو کہہ رہے ہیں بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اور اپنے لیے چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوں، اور اگر بیٹی ہو جائے تو اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ جو ہے دل ان کا پریشان ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسی طرح ذلت کے ساتھ اس کو باقی رکھے یا اس کو زندہ درگور کر دے، اس حد تک وہ پریشان ہو جاتا ہے لڑکی کی خبر پا کر، اور اللہ کے لیے لڑکیاں منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس آیت سے کیا اس سے یہ نہیں پتہ، ان آیتوں میں لڑکی کا رتبہ گھٹایا نہیں گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ لڑکی کا رتبہ کم ہے اور لڑکے کا رتبہ بڑا ہے، یہ مطلب نہیں، یہ مشرکین کا جو عمل تھا اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، مشرکین کی ناانصافی اللہ بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مشرکین جو اپنے زعم میں، مشرکین کے پاس، مشرکین عرب میں بعض قبائل کے پاس یہ معاملہ تھا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت غمزدہ ہو جاتے تھے، ان کا یہ عمل تھا، تو ان کا ایسا عمل تھا کہ وہ لڑکی کو ناپسند کرتے تھے، اور اس پر جو ہے نا اس کی خبر پا کر جو ہے نا رنجیدہ اور دکھ سے بھرے ہو جاتے تھے، لیکن وہی لڑکیاں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ کیسا ان کا فیصلہ، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے اس کو پسند کرتے تھے، اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین کے عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ان مشرکین کی جو ناانصافی ہے اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے، لیکن اس میں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ جو ہے نا لڑکی کا رتبہ لڑکے سے کم ہے، یہ بتانا بالکل مقصد نہیں ہے، اور نعوذ باللہ، بلکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس طرح لڑکے کو عزت دی ہے اسی طرح لڑکیوں کو بھی عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جب یہ لفظ استعمال کیا، بشرا کا لفظ استعمال کیا، خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اگرچہ کہ وہ اس پہ دکھ، وہ مشرک جو ہے لڑکی کی خبر سن کر غمزدہ ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو خوشخبری دی جا رہی، یعنی حقیقت میں وہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مشرک جو ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ ہی کے لیے اعلیٰ مثال ہے، المثل الاعلی، اور اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اعلیٰ مثال ہے۔ تو مثل السوء کا مطلب نقص، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، بری مثال ہے، یعنی ان کے اندر نقص ہے، ان کے اندر کمی ہے، وہ ناقص ہیں، یہ مثل السوء ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثل اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری صفات خوبیوں والی صفات ہیں، اور ہر صفت جو خوبی کی ہے وہ پورے کمال کے ساتھ موجود ہے، یعنی انسان کے اندر مثلا کوئی بھی ایک صفت لے لیں، انسان کو بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کے پاس علم ہے، فلاں شخص عالم ہے، ٹھیک ہے، یہ علم ہے، لیکن اللہ کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے، علم والا، تو صفت علم، تو بندے کی طرف بھی آپ صفت علم ہے، اللہ کے پاس بھی صفت علم ہے، لیکن بندے کا جو علم ہے وہ بالکل ناقص علم، لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ اس کا صفت کمال ہے، علم کا آخری کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہے، اس کا علم جو ہے ہر چیز کو محیط ہے۔ تو یہ صرف لفظ کا اشتراک ہے، حقیقت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت، وہ صفت کمال ہے، اور بندوں کی طرف جب اسے منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صفت نقص ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے
مسئلے اعلیٰ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر پکڑتا جائے اللہ، ولو یؤاخذ اللہ، اور اگر پکڑنے لگے اللہ الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کے سبب، ما ترک علیہا من دابہ، تو نہ چھوڑے اس زمین پر کسی جاندار کو، تو نہ چھوڑے اس زمین پر، اس پر یعنی اس زمین پر، من دابہ کسی جاندار کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈھیل دیتا ہے اور فوراً نہیں پکڑتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا ہے گناہ کی یا ظلم کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور معاف کرتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کوئی بھی غلطی کرے اور اس کو فوراً سزا دے کر پکڑنے لگے تو زمین پہ کوئی جاندار پھر باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے اس زمین پر کسی جاندار کو، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتی ہے ان کی مدت، ان کی اجل، ان کی موت، لا یستاخرون ساعہ، تو وہ نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کسی کا کی اجل رکھی ہے، کسی کی موت رکھی ہے، اس کا جو وقت متعین کر رکھا ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی ہے، نہ اس کے ایک لمحہ دیر سے آ سکتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، وہ چیز جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، یعنی پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اسی کی تاکید ہے کہ یہ اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کرتے ہیں جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ خود بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ، یعنی منسوب کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ، ما یکرہون، جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں، تصف وصف یصف وصفن سے وصف بیان کرنا، تو وتصف، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم، ان کی زبانیں، الکذب، جھوٹ، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، ان لہم الحسنی، کہ بے شک ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، الحسنی کا مطلب اچھا بدلہ، نیک بدلہ، یعنی پھر اسی طریقے سے یہ بھی ان کا بڑا دعویٰ ہے، یہ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی اگر قیامت ہوگی بھی تو ان کو جو ہے نا اللہ کے پاس اچھا بدلہ ملے گا اور جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اپنے بارے میں پھر جھوٹ موٹ اللہ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرنے کے بعد بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی ان کی جھوٹ کیا ہے، ان کا یہ کہنا کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یہ ان کی جھوٹ ہے۔ لا جرم، بلا شبہ، ان لہم النار، بلا شبہ ان کے لیے آگ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے اچھا بدلہ نہیں ہے اللہ کے پاس، بلکہ ان کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ لا جرم، یقیناً، لا جرم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً، بے شک، بلا شبہ، لا جرم، بلا شبہ، ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اسی میں۔ مفرطون کا مطلب ہے یعنی کسی کو کسی جگہ چھوڑ کے نکل جانا، کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنا ہی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مفرط، اس کو چھوڑ دیا گیا، یعنی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا، خلاص اسی میں رہو۔ وانہم مفرطون، اور ان کو، اور یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اسی میں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم بھیج چکے ہیں، الی امم، کئی امتوں کی طرف، من قبل کا، تجھ سے پہلے، فزین لهم الشیطان، پس مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہو ولیہم اليوم، پس وہی ولیہم اليوم، ان کا دوست ہے آج کے دن، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، تجھ سے پہلے بھی امتوں کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے مشرک، ان انبیاء کی جو قومیں تھیں، مشرک قومیں تھیں، ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما اور مزین بنا کر دکھایا، تو اسی لیے وہ انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، نبیوں پر ایمان نہیں لایا،
توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنے شرک پر مست اور مگن رہے، مصر رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے انہیں آخر کار برے انجام سے دوچار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست اور نابود کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس وہی یعنی وہ شیطان جس نے پچھلی قوموں کو ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ ڈالا تھا، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس وہی آج ان کا دوست ہے، یعنی وہی شیطان آج کیا ہے؟ ان مشرکین قریش کا دوست بنا ہوا ہے۔ تو آخر وہ کدھر لے جائے گا؟ وہیں ان کو لے کر جائے گا جہاں پر اس نے پچھلی قوموں کو، مشرک اور معاند قوموں کو جہاں پر جس انجام سے دوچار کیا تھا وہیں لے کر جائے گا۔ جو شیطان کو دوست بنائے گا، جس کا دوست شیطان ہوگا، وہ اس کو آخر کار برباد کر کے ہی چھوڑے گا۔ فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس وہ ان کا ولی ہے آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں اتاری ہے تجھ پر کتاب، إِلَّا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تو بیان کرے ان کے لیے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے بتایا، جو پہلے بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت نمبر کون سی آیت ہے یہ جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی؟ آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو یہاں پر ہم نے جو بتایا تھا، تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اور ہم نے نہیں اتارا تجھ پر کتاب کو مگر تو کیا بیان کرے۔ تو یہ بیان کرنا نبی کی ذمہ داریوں میں سے، فرائض منصبی سے میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے، اس کو بیان کرے، اس کی جو ہے تفصیل لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں اتارا تجھ پر کتاب کو مگر تاکہ تو بیان کرے ان کے لیے وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔